نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ سب سے پہلے ایک نقطے پر اتفاق یا اختلاف ضروری ہے، وہ نقطہ میں پیش کر دیتا ہوں، اس سے اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا یہ آپ کی مرضی۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہے اور دین کی روح کیا ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحی، قرآن و حدیث ہے۔ اس کے لیے عملی مثال اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی ہر وہ عمل ہے جو پیارے پیغمبر نے کی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عمل نیکی ہو لیکن نبی علیہ السلام اس سے محروم ہو جائے۔ انا اول العابدین، قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جو بھی عبادت ہوگی اور نیکی ہوگی وہ پہلے میں کروں گا، پھر وہ آپ تک پہنچے گی۔ تو یہ ایک نقطہ ہے، اس سے آپ کو مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن ہمارے نزدیک دین کی روح یہی ہے اور دین کی حقیقت یہی ہے اور دین کی اساس یہی ہے کہ دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا نام ہے، اور ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام نے نہیں کی
نئی چیز ہے، محدث ہے، اور ہر محدث بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اپنے ہر خطبے میں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین جو بات ہے وہ کتاب اللہ ہے، سب سے بہترین کلام قرآن پاک ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ اور عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اس سب سے بہترین کے مقابلے میں جو سب سے بدترین چیز ہے، قابل نفرت، قابل مذمت اور قابل لعنت، وہ کیا ہے؟ محدثاتها، جو نئی ہو، جو نہ تو امام الانبیاء نے فرمائی ہو، نہ آپ نے کی ہو، نہ آپ کے سامنے صحابہ نے کی ہو، بالکل ایک نئی چیز، فرمایا وہ سب سے بدترین ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ یہ بات نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، بار بار فرمایا کرتے تھے، اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے بالتکرار، تاکہ لوگ دین کی اصل اساس سے واقف ہو جائیں۔ یہ تو ہے ایک قاعدہ جو میرا ایمان ہے اور عہد الحدیث کا موقف ہے کہ دین ایک ہی حقیقت کا نام ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مخصوص طبقے سے ڈرایا ہے ہم سب کو، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بہت سے مولوی، بہت سے صوفی اور راہب تمہارے پاس آئیں گے اور دو کام کریں گے، ایک تمہارا مال لوٹیں گے۔ مال لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ ایسے ایسے مسائل بتائیں گے جن مسائل میں کھانے پکیں، دیگیں پکیں، اور خوب کھانے پینے کا عمل ہو، ان کی جیبیں گرم ہو۔ جو ان کا طریقہ واردات ہوگا کہ دین کے نام سے تمہارا مال لوٹیں گے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے۔ یہ مال کھا کر بھی صحیح دین نہیں بتائیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ صحیح دین بتانے میں مال نہیں ملتا، مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ الید العلیٰ خیر من السفلی، دین تو یہ کہتا ہے کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ الید المعطیہ والید السفلی السائلہ، اوپر کا ہاتھ دینے والا ہاتھ اور نیچے کا ہاتھ سوال کرنے والا، بھیک مانگنے والا، لوگوں سے مال ہتھیانے والا۔ وہ جانتے ہیں کہ صحیح سچے اور خالص دین کو پیش کرنے میں مال نہیں ملتا، پیٹ نہیں بھرتے، بلکہ گھر سے خرچ کرنا پڑتا ہے۔
یہ دین کھلا کر خوش ہوتا ہے، کھا کر نہیں. یطعمون الطعام علی حبہ، متقی لوگ، نیک لوگ کھانا کھلاتے ہیں. ان کی نگاہیں لوگوں کے گھروں پر نہیں ہوتی کہ لوگوں کے گھروں سے کھانا آئے، ہمارے لیے مال آئے، ہماری جیبیں گرم ہوں. ہرگز نہیں. اللہ کہ ایسے لوگوں سے چکنا رہو. یہ دو کام کریں گے، تمہارا مال بھی لوٹیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے. دین کے بھی ڈاکو، دنیا کے بھی ڈاکو. ہوشیار رہو ان سے. یہ سارے شرعی حقائق ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے بدترین گناہ ہے باعتبار ترتیب کے، وہ پہلے شرک ہے اور پھر بدعت ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور پھر بدعت دین میں نئے نئے طریقے، نئے نئے راستے ایجاد کرنا، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا یا ان پر عمل کرنا. یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ اس امت میں یہ ہو کر رہے گا. صحیح مسلم میں رسول اللہ ان کی حدیث ہے کہ ان هذه الامه جعل عافیتها في اولها وان آخرها سيصيبها بلاء وامور تنكرونها. آپ رسول کا فرمان ہے کہ یہ امت، یہ میری امت، اس امت کا جو پہلا گروہ ہے، جو پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام کا، ساری عافیت اور سعادت اس پہلے گروہ میں ہے، یعنی صحابہ کے گروہ میں. خیر و برکت صحابہ کی جماعت میں اللہ نے رکھ دی. خیر القرون قرنی فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. وَإِنَّ آخِرَهَا، اور اس کے بعد جو دور آئیں گے، سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ، ان ادوار میں فتنے ہوں گے، وہ امور اور ایسے ایسے مسائل ہوں گے کہ تم کے رونا، اے میرے ساتھی و صحابہ، اگر تم ان مسائل کو دیکھو تو تم ان کو نہیں مانو گے، تم ان کا انکار کر دو گے. یہ کون سا دین ہے، کہاں سے یہ دین آ گیا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ جو بعد کے دور آئیں گے، ان ادوار میں لوگ ایسے ایسے کام کریں گے دین سمجھ کر، کار خیر سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، کہ وہ کام اگر تم دیکھ لو تو تم ان کا انکار کر دو، تم ان کا انکار کر دو. یہ حدیث کتنی عظیم الشان ہے. یہ حدیث ہمیں کس قدر غور و فکر کی دعوت دیتی. اس حدیث کے بمثال ہے. آج اگر ایک صحابی زندہ ہو کر آ جائے بالفرض، کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ بعد کے دوروں میں، زمانوں میں ایسے ایسے کام ہوں گے کہ تم اگر دیکھو تو تم ان کا انکار کر دو گے کہ یہ تو وہ کام ہے ہی نہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہم سے کروائے، جو پیغمبر اسلام کے دور میں ہوتے تھے. میں اساسی طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج اگر ایک صحابی زندہ ہو کر آ جائے اور اس کے سامنے مختلف لوگ بیٹھے ہوں اور صحابی تعارف چاہے کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، ایک کہے میں حنفی ہوں، دوسرا کہے میں شافعی ہوں، تیسرا کہے میں مالکی ہوں، چوتھا کہے میں دیوبندی ہوں، پانچواں کہے میں بریلوی ہوں، چھٹا کہے میں جعفری ہوں. یہ وہ اساسی اور بنیادیں ہیں جن پر لوگوں کے مذاہب قائم ہیں. تو آپ ایمان سے بتائیں کہ ان میں سے کسی ایک کو صحابی پہچان پائے گا کہ یہ نام تو پیغمبر اسلام کے دور میں تھے ہی نہیں. نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا. ان ناموں کی بنیاد پر دین بن گئے، گروہ بن گئے، مذاہب بن گئے. اب پوری فکر، منہج، عقیدہ اور عمل
ان ناموں کی بنیاد پر قائم ہے، اور ان ناموں کو ایک اساس بنا لیا گیا اپنے پورے تعارف کے لیے۔ ان میں سے کسی ایک کو کوئی صحابی پہچان پائے گا؟ کوئی نہیں، ماں سوا اہل الحدیث سے۔ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی سنت ہے، اور صحابہ کے دور میں اہل الحدیث کا لقب عام ہو چکا ہے۔ تو ان ناموں پر لوگوں کے مذاہب کی بنیاد، باقی تفاصیل تو بعد کی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان، سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، اور جو بعد کے زمانے ہیں ان میں فتنے ہوں گے، اور دین کے نام سے ایسے ایسے کام ہوں گے جنہیں اگر تم دیکھ لو تم ان کا انکار کر دو، تم ان کو نہیں مانو گے۔ یہ کام تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہی نہیں، ہم سے کروایا ہی نہیں۔ اس کی ایک مثال سنن دارمی کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ بصرہ کی مسجد میں کچھ لوگ حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے، ابو موسیٰ اشعری نے ان کا عمل دیکھا کہ وہ حلقے کے افراد ہیں 100 200 جتنے بھی، ایک ان کا امیر ہے، اور وہ ان سے اجتماعی ذکر کروا رہے ہیں، سامنے کیکریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سب بحروف اتمرہ 100 دفعہ سبحان اللہ کرو، تو لوگ ان کیکریوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر شروع کر دیتے اجتماعی طور پر۔ پھر وہ کہتا ہے کب بحروف اتمرہ، اب 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، حللوا اتمرہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، احمدوا اتمرہ 100 دفعہ الحمدللہ کہو۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں اجتماعی طور پر یہ کام ہو رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے جو آج سے قبل دیکھا نہیں گیا، آپ آئیں وہ دیکھیں، رہنمائی فرمائیں وہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی فقیہ امت جو نبی علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں تھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور مدینے آ گیا 6 ہجری میں، تو اسلام قبول کرنے کے کافی عرصہ بعد تک میں یہ سمجھتا رہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خاندان کا کوئی فرد ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، ان کے لقب صاحب الطہور، صاحب النعلین، صاحب السواک، صاحب الوسادہ، نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی تیار کرتے، آپ کے جوتے اٹھاتے، آپ کو مسواک مہیا کرتے، تکیہ لے لے کر پھرتے کہ محمد الرسول اللہ ہم کہیں بیٹھے تو آپ کو تکیہ دو، یہ راحت کا انتظام کرو۔ تو ان سے کہا کہ آپ دیکھیں یہ کام کیا ہے۔ اب یہ صحابی اس مسجد میں آ گئے اور وہ حلقہ قائم ہے، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہو پریشان ہو رہے، ذکر سارا درست ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ چاروں کلمے ثابت ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ افضل الکلام اربع، یہ چاروں کلمے سب سے افضل کلام ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خیر لی مما طلعت علیہ الشمس، اگر میں ایک دفعہ یہ کلمات کہہ دوں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ دوں تو یہ میرے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ جاتی، یعنی پوری کائنات سے بہتر۔ ان کلموں کو بڑا ثواب، بڑی فضیلت ہے۔
لیکن سوال اس طریقے کا کہ اجتماعی حلقہ یہ کہاں سے لے لیا گیا؟ جب یہ لوگ اپنے عمل سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام کے اس عظیم صحابی نے فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظلم، تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا، یہ ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے جوتے موجود ہیں، آپ کا لباس مبارک موجود ہے، ما اسرع حرکتکم، اے قوم تم کتنی جلدی برباد ہو گئے۔ وہ لوگ کو بینک لوٹ رہے تھے، کسی پٹرول پمپ پر ڈاکہ مار رہے تھے، وہ تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے، مگر صحابی کیا فرما رہے ہیں ما اسرع حرکتکم، کہ تم کتنی جلدی برباد ہو گئے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ عدوا سیئاتکم فانا ضامن ان لا یضیع من حسناتکم شیء، یہ جب کینکریوں پر اللہ کا ذکر گر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ جا کر گناہ کرو، 1 2 4 10 20 گناہ کرو، اور وہ آ کر گنو کہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ، یہ اس سے بہتر۔ یہ صحابی کا کلام کیوں؟ یہ اس سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر گناہ کرو گے اور وہ آ کر شمار کرو گے تو کم از کم وہ گناہ تو لکھے جائیں گے، لیکن نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔ گناہ کرنے سے گناہ کا بوجھ تو ہوتا ہے، لیکن تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے روزے یہ برباد نہیں ہوتے، مگر ایک بدعت عمل سے نیکیاں بھی برباد ہو جاتی۔ حج، زکاتیں، روزے، عمرے، نمازیں، سجدے، فرائض، نوافل، یہ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں بدعت کے ارتکاب سے۔ صحابی کیا فرما رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے تم گناہ کرو اور وہ شمار کرو۔ اور آگے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ 2 باتوں میں سے ایک کا اقرار کرو، ایک کا اقرار کرو، یا تو یہ کہ چونکہ جو کام تم کر رہے ہو یہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا، یا تو اقرار کر لو کہ تم اللہ کے پیغمبر اور صحابہ سے آگے بڑھ گئے، انہیں بھی پیچھے چھوڑ گئے، کہ جو نیکی انہیں سجھائی نہیں تھی وہ تمہیں مل گئی، تم تک پہنچ گئی، تو پھر اس حقیقت کو مانو پھر کہ تم صحابہ کرام کو پیچھے چھوڑ گئے، نبی علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے۔ اگر ہمت ہے تو کہو، مگر یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر دوسری حقیقت تمہیں ماننی پڑے گی کیا وہ غلط تم سوائے سبیل کہ تم پرلے درجے کے گمراہ ہو چکے۔ گمراہی تو ہے، اللہ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اس کے 2 معنی ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تم آگے بڑھ چکے، کہ جو کام امام الانبیاء نے نہیں کیا وہ تم کر رہے، آگے بڑھ چکے۔ دوسرا معنی یہ لا تقدموا احد بین یدی اللہ ورسول، کہ اللہ اس کے رسول سے کسی کو آگے نہ بڑھاؤ۔ اور لوگ یہ کر رہے، پیر و مرشد کا قول، امام کا قول، مجتہد کا قول، اپنے فقیہ کا قول، اپنے شیخ کا قول، اپنے مولوی کا قول، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، برادری کی بات کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے کسی کو نہ بڑھاؤ۔ فرمایا کہ ان 2 حقیقتوں میں سے کسی ایک کا اقرار کرنا پڑے گا، یا تم صحابہ محمد سے آگے بڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر تم گمراہ ہو چکے۔ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وہی جواب دیا جو ہر دن بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ما اردنا الا الخیر، اے عبداللہ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ ہم اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مل کر اچھا کام ہی تو ہو رہا ہے، اور ہمارا ارادہ بھی نیک ہے، نیت بھی نیک ہے، اخلاص بھی ہے، اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے نصیحت قبول نہیں کی، آپ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے کہ کم من مصیب، کم من مرید بالخیر لا یصیبہ، کتنے ہی لوگ ہیں جو اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں، اچھے کام کی نیت کرتے ہیں، لیکن اچھائی ان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔
کوئی نہ کوئی خرابی ہے، کوئی نہ کوئی مذہبی غلطی ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، ارادہ نیک ہوتے اور یہ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، یہ کام ہونا چاہیے، لیکن وہ کام نیک نہیں ہوتا، ان کو نیکی حاصل نہیں ہوتی، یہ کہہ کے منزل پر، اور وہ لوگ دوبارہ اسی روش پر قائم ہو گئے اور وہی حلقہ قائم ہے، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے. اس حدیث کا ایک راوی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا اور ان سب کے چہرے میں پہچانتا تھا. یوم النہروان ان میں سے بیشتر لوگ خوارج کے ساتھ شامل، خارجیوں کے ساتھ. یعنی بدعت انسان میں جب داخل ہوتی ہے بڑھتی رہتی بڑھتی رہتی بڑھتی رہتی حتیٰ کہ اس کی انتہا ہو جاتی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. ابھی تو نبی اسلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ. اللہ تعالیٰ نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا لیا. اس کا کیا معنی ہے کہ بدعتی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. توبہ کی توفیق اسے کیسے ملے؟ وہ تو اپنے کام کو نیکی سمجھتا ہے. ایک ظالم پر اپنے گناہ کا احساس ہو سکتا ہے، اسے وہ توبہ کر لے گا. ایک چور کو چوری کی برائی کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائے گی، توبہ کر سکتا ہے. لیکن بدعتی تو اپنے عمل کو نیک سمجھتا ہے، اسے توبہ کی توفیق کہاں ملے گی؟ آگے بڑھتا رہے گا. اور آپ دیکھیں کہ بدعات میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے. کل تک یہ دن 12 وفات کا دن تھا، اب یہ عید میلاد النبی بن گیا، بڑے بڑے پکوان پکتے ہیں. اور اب تو ساتھیوں نے بتایا کہ باقاعدہ اس دن نماز ہوتی ہے، عید کی نماز. بدعت بڑھتی جا رہی. سنت جب سے چلی قیامت تک ایک ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. نبی اسلام کی سنت ایک ہے. بیت اللہ کا طواف جب سے شروع ہوا ہے ایک ہی حقیقت ہے. صفا مروہ کی سعی، وقوف عرفہ، مینار مزدلفہ کے اعمال ایک ہی سنت پر قائم. لیکن بدعات ان میں تطور ہے، تبدیلی، روز افزوں تبدیلی. وہ تو بہتر سے بہتر اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمجھتا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اکثر یہ لوگ جنگ نہروان میں خوارج کی صف میں تھے اور یطاعنون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے. خارجی بن چکے صحابہ کرام پر تیر برسا رہے. یہ بدعت کا انجام ہے. نبی اسلام کی حدیث کہ بعد کے جو دور جو آگے بڑھیں گے ان میں فتنے ہوں گے اور دین کے نام سے ایسے ایسے امور ہوں گے کہ تم ان کا انکار کرو گے. چونکہ نبی اسلام کے دور کے یہ فوری بعد کی بات ہے. فتنہ پیدا ہوا خوارج کا، اور یہ ایک نئی چیز، ایک نیا مسئلہ جو لوگوں نے بنا لیا. یہ فرق صرف اتنا ذکر ثابت ہے، طریقہ ذکر بدعت ہے. یعنی جہاں کوئی نئی چیز آ گئی بدعت داخل ہوگی اور وہ پوری عمل کو برباد کر گئی.